اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی محترم علاقے کے ایم این اے صاحب جناب اقبال محسود بھائی، ہمارے ایم پی اے جناب رانا شوکت بھائی، ایم پی اے دوسرے جناب فرحان انصاری بھائی، ہمارے بہت ہی بزرگ محترم بزنس کمیونٹی کا بڑا نام جناب عزیز میمن صاحب یہاں پر موجود، علاقے کے تمام مشیران معززین یہاں پر موجود، ہمارے ویکسین پولیو کے جو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ نادر بھائی، میڈیا سے آئے ہوئے اور تمام دوستوں کو، سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ اس جگہ سے کھڑے ہو کر سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، نہ یہ کہوں گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اچھا چل رہا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ وزارتیں، یہ عہدے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی ان عہدوں کو، ان وزارتوں کو اپنا نصب العین، اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اور میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو میرے پاس اس بات کے کرنے کے بہت سارے ثبوت و شواہد موجود ہیں۔ یہ سیاست ہماری روزی روٹی نہیں ہے، اس سے ہمارا گھر نہیں چلتا، اس سے ہمارا چولہا نہیں جلتا۔ پاکستان میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کو موقع ملا ہے اس نے چوری کی ہے۔ اگر کوئی خود کو ایماندار کہتا ہے چوری کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، میں جب آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں تو میں یہ ببانگ دھول کہہ سکتا ہوں کہ مجھے چوری نہیں، مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا۔ چوری تو چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ آج سے 23 سال پہلے، 23 سال میں بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شادی کی عمر ہو جاتی ہے۔ آج سے 23 سال پہلے 2002 میں، یہ 2025 ہے، میرے رب نے مجھے پہلی دفعہ ایم پی اے بنایا۔ آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے سندھ کا آئی ٹی منسٹر بنایا، وزیر بنایا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ آج سے 20 سال پہلے میرے رب نے مجھے 2005 میں شہر کا میئر بنایا، ناظم بنایا۔ آج سے 12 سال پہلے، 13 سال پہلے 2012 میں میرے رب نے مجھے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا۔ آج میں نے ہوں، وفاقی وزیر ہوں، تو ایم پی اے میں بن چکا، وزیر میں بن چکا، میئر میں بن چکا، سینیٹر میں بن چکا، آج وفاقی وزارت ہے۔ لیکن آج میں بغیر لڑکھڑائے ہوئے، زبان لڑکھڑائے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ اس 23، 24، 25 سالوں میں ان عہدوں پہ رہتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو ایک نوالہ بھی حرام نہیں کھلایا ہے، ایک نوالہ بھی حرام نہیں کھلایا۔ میں اگر اپنا یہ ٹائم اپنی ذات کے اوپر لگاؤں تو دنیا کی جس جگہ میں جاؤں جا کے سیٹل ہو سکتا ہوں، جہاں جاؤں جا کر اپنے بچوں کی زندگیاں آسان کر سکتا ہوں۔ تو یہ مسلسل جہاد ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، مجھے میرے رب نے مولوی نہیں بنایا کہ ممبر پہ رب کا بیٹھ کر کام کروں، مجھے بہت پیسے والا نہیں بنایا کہ اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کر کے رب کو راضی کروں، مجھے رب نے ڈاکٹر نہیں بنایا کہ اس کے مخلوق کا علاج کر کے رب کو راضی کروں، مجھے رب نے اس جگہ دھکا دیا اس سیاست میں۔ جب میں میئر تھا میں کہتا تھا کسی سوتے ہوئے گھر میں اس کے باہر کی گٹر لائن کو صحیح کر کے اس کے پینے کے پانی کو دے کر مجھے رب کو راضی کرنا، اس کے گھر کے آگے کچرا اٹھا کر مجھے رب کو راضی کرنا۔ مجھے تو رب نے کچرا اٹھا کر، کسی کو پانی دے کر، کسی کے لیے روڈ بنا کر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے لیے یہی امتحان ہے۔ اور کراچی جانتا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کراچی جانتا ہے کہ جب یہ شہر سوتا تھا تو مصطفیٰ کمال اور اس کے لوگ رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اس شہر کی کسی روڈ پر کھڑے ہو کر کراچی والوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دن اور رات لگائیں۔ اور اس زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ ایک ٹائم تھا کراچی کھود دیا گیا تھا، لیکن ایک ٹائم تھا کہ اسی کھودے ہوئے کراچی کو لوگوں نے بنتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میں شکلوں سے، میں شاید ناموں سے نہیں جانوں، لیکن تمام ٹھیکیدار برادری، تمام مشینوں کے مالکان، تمام جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کا سارا نظام ہے وہ 90% سوراب کوٹ اور اس علاقے میں رہتا ہے۔ میرے دور میں 300 ارب روپے خرچ ہوئے میرے ہاتھوں سے
اس وقت جس وقت میں اس MQM کا بھی حصہ تھا، 90% یہ 300 ارب روپے میرے پختون بھائیوں کی جیب میں گئے. 90% ٹھیکیدار پختون تھے، 100% گاڑیاں چلانے والے، بجلی دینے والے، ہر کام کے. ایک لمحے کے لیے بھی میرا رب جانتا ہے دماغ میں یہ بات نہیں آئی میں کوئی اور زبان بولنے والا ہوں، میں پیسے دے رہا ہوں، یہ کوئی اور زبان بولنے والا یہ پیسے لے رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے دماغ میں، اللہ کا کرم ہے کہ یہ تعصب کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. اور ہم نے، رب جانتا ہے، یہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. بہت ساری چیزیں بھی زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. رب جانتا ہے کہ اس جگہ پہ اس وقت بھی رہ کر ہم نے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کام لیا جہاں پر مظلوم اور معصوم انسانوں کو مرنے سے بچایا جا سکے. یہ رب نے ہم سے کام لیا. یہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ کتنے خون گرنے سے بچ گئے، کتنا معصوم خون ضائع ہونے سے بچ گیا. یہ رب نے ہم سے کس جگہ کہاں کہاں یہ کردار ادا ہوا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ سارا سلسلہ آج بھی جاری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، ایک پارٹی کی قیادت دی، تو کراچی کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے ہوں، وہاں پر جا کر ہم نے امن اور بھائی چارگی اور ساتھ مل کر جینے اور ساتھ مل کر اس شہر کی ترقی کرنے کی نہ کہ صرف باتیں کی بلکہ دل سے سب کو گلے لگایا. سارے گلے شکوے دور ہوئے اور یہ 10 سال ہونے کو ہے. اس بات میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا. اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس علاقے سے آپ کا MNA اقبال محسود ہے. MQM کے جھنڈے کے نیچے آپ کا MNA اقبال محسود ہے آج. اور یہ ابتدا ہے اور ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارے MNA بننے سے، ہمارے پاس حکومت آنے سے سارے مسائل حل ہو گئے. نہیں حل ہوئے. حالات بہت خراب ہیں. پینے کے پانی سے لے کر، کچرا اٹھانے سے لے کر، سیوریج کے نظام سے لے کر، دواؤں کی ترسیل، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، ہر کچھ تباہ برباد ہے. لیکن کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اختیارات وسائل تھے تو آپ کو بولنا نہیں پڑتا تھا، کام ہوتا. آج ہمارے پاس اختیار وسائل وہ والے نہیں ہیں جس سے میں یہاں پہ آرڈر دے سکوں. ورنہ میں پوچھتا تھا لوگوں سے، ایک زمانہ تھا کہ پوچھتا تھا بتاؤ مسئلہ بتاؤ، اور مسائل ہوتے نہیں تھے، کہتے سب حل ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹائم آئے گا اور وہ بہت دور نہیں ہے. وہ ٹائم بہت دور نہیں ہے، وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں کوئی بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی بھی سیاسی بات نہیں، میں تو صرف مسائل کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج ہمارے پاس اختیارات وسائل نہیں ہیں آپ کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے، آپ کے سڑک بنانے کے، آپ کا کچرا اٹھانے کی، آپ کی ڈسپنسری، آپ کے اسکول، آپ کی سڑکیں، آپ کی اور تمام نظام. لیکن جن کے پاس ہے ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے آج یہ ذمہ داری دی ہے وہ یہ کام کریں. اگر ان کو کوئی دشواری کہیں پر ہے ہمیں بتائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نالج دیا، ہمارے ہاتھوں سے یہ بنا ہوا ہے شہر، ہم اسے کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے. اور جب الیکشن آئے گا جب جا کر لوگوں کے سامنے جائیں گے کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہو اپنے ووٹ دے دو. ہم کسی کام کرنے والے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کی مدد کریں گے، ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے کہ ہمیں جب ہمارے پاس یہ سارا کچھ، یہ سب چیزیں ساری یہاں پر آج جو بھی ایکسس ہے، روڈوں کا ایکسس ہے، معمار سے لے کر نکل جائیں ہب ریور روڈ تک نکل جائیں، یہ سارے انڈر پاس ہے، یہ الاسف پہ جو فلائی اوور بنا ہوا ہے، یہ برج بنا ہوا ہے، یہ پیڈسٹرین برج، یہ سارے آپ کے بزرگوں نے ایک ایک فون کال پر ہم سے کروائی ہے ساری چیز. جب جس زمانے میں اختیارات وسائل تھا ایسے سارا ہوتا تھا. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، انشاءاللہ تعالی ہمارا مشکل ٹائم جو ہے وہ 90% مشکل ٹائم گزر گیا ہے. 5-10% ٹائم بہت زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. اور جس جگہ جہاں پر رہ کر آواز اٹھائی جا سکتی ہے، جہاں پر لوگوں کی آواز نہیں نکلتی، وہاں پر ہم بولتے ہیں. اور آپ کی یہ مسائل چیزیں یہ نہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے تو پتہ چلے گا، ہمیں اندازہ ہے، پتہ آپ کے نمائندے روزانہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہو سکتا ہے، اگر آج عزیز میمن کو یہاں پر آ کر پرائیویٹ سیکٹر سے پانی کا فلٹر پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سرکار کے پاس اتنے ذرائع تھے اور ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ اگر صحیح طرح سے داد رسی کرے تو ان کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں مجبوراً ان کو ریکویسٹ کر کے یہاں پر آپ کے لیے پانی کا، کیونکہ ہم بول کر تھکے واٹر بورڈ کو کہ بھائی یہ ویڈیو آتی ہے کہ پانی آ رہا ہے تو اس میں سے گھنٹوں تک گٹر ملا پانی ابل رہا ہے وہاں سے، اور وہ نہیں جو ہے وہ اس کو رکاوٹ ہے. تو مجبوراً ان کو لا کر، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ روٹری کی طرف سے یہ سارا فلٹر پلان اس کو چلائیں گے، لگایا بھی اور اس کو چلائیں گے بھی. صحت کے حوالے سے دیکھیے، ایک تو صحت کے شعبے میں کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے
کہ آپ ہسپتال بنائیں، اس کی فیتے کاٹیں، ایسا مجمع لگائیں، تالیاں بجوائیں، اگلے دن آپ کی خبر لگے گی کہ مصطفیٰ کمال نے ہسپتال بنا دیا، مصطفیٰ کمال نے فیتے کٹوا دیے، اور وہ ہسپتال پہلے دن بھر جائے مریضوں سے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہسپتال بھی بناؤ، لیکن پہلی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کو مریض بننے سے بچاؤ، انسان کو مریض بننے سے بچاؤ۔ چاہے آپ کتنا ہی زبردست ہسپتال بنا لو، اگر کوئی مریض بن کر آ رہا ہے تو وہ مریض ہی ہے۔ تو دنیا آج اس بات پہ توجہ دے رہی ہے کہ بھائی ہمیں انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کا کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور یہ صرف میں دنیاوی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منسلک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دعا مانگو، مجھ سے کچھ مانگو، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھا کہ رب تو ہی بتا کہ کیا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ صحت مانگو۔ رب کے نزدیک بھی انسان کی صحت کی اولین ترجیح ہے۔ اگر انسان بیمار ہے تو نہ وہ رب کے لیے کام کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے کام کر سکتا ہے، اس کا سارا نظام دھرم برم ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں سے لاگے، اور میں پورے پاکستان میں کہتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو اپنے گھر سے آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے۔ اگر ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگیں تو دنیا کا کوئی بھی ہسپتال یا کوئی بھی ملک اس لوڈ کو، اس برڈن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال دے کے سمجھاؤں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سے چند سالوں پہلے کی بات ہے نا، 2019-20 میں کووڈ آیا دنیا بھر میں، ایک بخار تھا، بخار ہوتا تھا کووڈ۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ دنیا میں بیمار پڑنے لگے، ایک وقت میں۔ تو جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کا ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا، یورپ جیسے، لندن جیسے ہسپتالوں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، چائنا کا پورا میڈیکل کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، انڈیا کولیپس ہو گیا، پوری دنیا کولیپس ہو گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ایک وقت میں جب بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو آپ کے پاس ہسپتالوں کا نظام چاہے سپر پاور ہو وہ دھرم بھرم ہو جاتا۔ اب آ جائے پاکستان میں، آج 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، ہر سال 62 لاکھ بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، ہر سال 62 لاکھ نئے بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں ہر سال، 25 لاکھ ایک 62 لاکھ جو ہے وہ آبادی آ رہی، اتنی بڑی آبادی ہے۔ دنیا کا اس وقت ہم 7واں بڑا ملک ہیں، ہم 2030 میں دنیا کے 6 بڑے ملک ہو جائیں گے، ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اب اس آبادی میں اگر اس کا 10% بھی ہر وقت بیمار رہے تو مجھے بتائیے کہ کروڑوں انسانوں کے لیے آپ کتنے ہسپتال بنائیں گے؟ کہاں بنائیں گے؟ کون سی حکومت بنا سکتی ہے؟ کیسے بنا سکتی ہے؟ نہیں بن سکتے۔ آپ حکومت کو کتنا ہی برا بولتے رہیں، آپ مرنے سے نہیں بچ سکتے، آپ تکلیف سے میں گزرنے سے بچے نہیں بچ سکتے۔ تو دنیا نے جس طرح سے ان چیزوں پہ قابو پایا ہے وہ پایا ہے انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کے لیے۔ اور مریض آج سے پہلے، آج سے 20 سال پہلے، یہ جو خسرہ ہے، یہ جو تپِ دق ہے، یہ جو ٹی بی ہے، اس سب میں لوگ مرتے تھے۔ 13 ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آج سے 20 سے 30 سال پہلے ہزاروں لوگ پاکستان میں مرتے تھے، دنیا میں بھی مرتے تھے۔ لیکن پچھلے 30 سالوں سے 20 سالوں سے پاکستان کی سرکار جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو 5 سال کی عمر میں، 1 سے 5 سال کی عمر میں 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ ہم سب کے لگے ہوئے 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگا دو۔ وہ بیماری جس میں بڑے ہو کر مر جاتے تھے اب اس میں نہیں مرتے، اب اس کیٹیگری میں نہیں مرتے۔ دنیا بتا رہی ہے کہ اگلے 15 سالوں کے بعد دنیا میں کینسر سے کوئی نہیں مرے گا، جو کہ جان لیوا بیماری ہے۔ آپ ہسپتال چلے، کینسر وارڈ بھرے پڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہے، بچوں کے جو کینسر وارڈ ہے وہ ابل رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم کلی والوں، ان کو کیمو تھراپی ہو رہی ہے، زندگی اور موت کے بیچ میں ہے۔ کہتے ہیں 10 سے 15 سالوں کے بعد دنیا میں کوئی کینسر سے نہیں مرے گا۔ کیوں؟ کینسر کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہوگا اس کو کینسر سے بچنے کی ویکسین لگا دیں گے، وہ زندگی بھر اس کو کینسر نہیں لگے گا، دنیا بچ جائے۔ لیکن پاکستان میں شاید 15 سال کے بعد بھی لوگ کینسر میں مر رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ویکسین آ جائے گی ہمارے پاس اور ہم اسے لگانے جائیں گے تو ہمارے ملک کا ایک چھوٹا سا طبقہ اٹھ کے کہے گا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے،
یہ باہر والوں کی سازش ہے، اس میں ہمارے بچوں کو زہر لگا رہے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کی جو ہے وہ مردانہ طاقت کم ہو جائے گی، ہماری نسل کشی ہو جائے گی، یہ سارے دماغ میں ہمارے بھری ہوئی ہے ساری چیزیں. تو پاکستان میں پھر کینسر میں مر رہے ہوں گے. تو آج کے دور میں ابھی ہم دنیا میں 2 ملک رہ گئے جس میں پولیو دنیا بھر سے ختم ہو گیا. ہمارے یہاں پولیو ہے، آج بھی ہے. ایک افغانستان رہ گیا اور ایک پاکستان رہ گیا. اب میں وفاقی وزیر کے نسبت سے میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں، بہت ساری کانفرنس میں، میٹنگوں میں مجھے اس طرح پہچانتے کہ یہ اس ملک کا وزیر ہے جس کے پاس پولیو ہے. ابھی تک یہ ہماری شناخت ہو گئی ہے بدقسمتی سے. کیوں ہے پولیو؟ پہلے ہزاروں میں تھے یہ کیسز. جان لیجئے پولیو کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے، اس کی احتیاط ہے. ایک دفعہ پولیو لگ گیا تو کینسر کا علاج ہے، پولیو کا علاج نہیں ہے. پولیو ایک دفعہ لگ گیا تو آپ دنیا بھر کی دولت جمع کر لیں گے، اس بچے کو آپ معذوری سے بچا نہیں سکتے. اس کی صرف احتیاط ہے، اگر اس بچے نے پولیو کے ٹیکے لگا لیے ہیں اور یہ قطرے پلانے والے جو آتے ہیں پی لیے ہیں تو اس کو پھر پولیو نہیں لگ سکتا. اس کے علاوہ کوئی اور اس کی احتیاط علاج نہیں ہے. کینسر کا علاج ہے، پولیو کا علاج نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ہزاروں سے کم ہو کر پچھلے سال یہ تعداد 74 تھی پورے پاکستان میں، آج یہ تعداد اس سال 30 ہے. یہ سال ختم ہو رہا ہے، 3-4 دن رہ گئے، 5 دن 10 دن، اس سال 30 کیسز نکلے پورے پاکستان سے. اور خیبر پختونخوا میں 16 کیسز، 30 میں سے 16 کیسز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں. اور اس 16 میں سے 13 کیسز جو ہے وہ ایک علاقے سے، ساؤتھ کے پی، ساؤتھ خیبر پختونخوا سے، بنو اور ٹانک اور یہ والا علاقہ ساؤتھ کے پی. کیوں؟ کیونکہ حالات کی وجہ سے پچھلے 3 سے 4 سالوں سے پولیو کی ٹیم ان علاقوں میں جا کر قطرے نہیں پلا سکے. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ قطرے نہیں پیے جا رہے وہاں کی تعداد آپ کے سامنے آ رہی ہے. 16 میں سے 13 کیسز اس علاقے سے جہاں پہ 3 سال سے ہم نے کیمپین نہیں کر سکے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر. تو ابھی آپ کا جو پورا کراچی، اس کو ہم نے 12 زونز میں ڈالا ہے، 12 ڈسٹرکٹس میں. اس محلے کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس محلے میں پولیو ہے نہیں ہے. اس سیویج کے پانی سے پتہ چلتا ہے. کراچی کے 12 کے 12 علاقوں میں 12 کے 12 سیمپل میں جو ہے پولیو کے وائرس موجود ہیں. اس کا مطلب ہے دشمن موجود ہے. تو اگر فرض کریں کہ پورا کراچی جو ہے وہ اس پولیو کے قطرے پینے سے منع کر دے اپنے بچوں کو، تو یہ جو 30 تعداد ہے، 30، یہ اگلے سال 30,000 ہوگی، کیونکہ دشمن موجود ہے. ابھی وہ حملہ کرتا ہے، بچے نے اس کو اس حملے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے قطرے پی کر. اگر ہم یہ 2 سال نہیں پیے، سارے کے سارا کراچی نہیں پیے، تو یہ صرف کراچی سے 30,000 ہر سال، اور اگلے سال جو 70,000 ہوں گے، پھر 1.5 لاکھ اور پھر 2 لاکھ، کیونکہ دشمن موجود ہے، وائرس موجود ہے انوائرمنٹ میں. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ہمیں جو کام کرنا ہے سمجھتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جو نہیں ہو پا رہا ہوگا سمجھو کہ ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم کر نہیں پا رہے. ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جب حالات ایسے ہو جائیں گے، جب اللہ اختیار دے دے گا، آپ کے بولنے سے پہلے ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کہ ہماری یہ روزی روٹی نہیں ہے، اس کو عبادت کے طور پر اس سیاست کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اس سے حرام پیسے نہیں مل رہے جس سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہوگی. اور یہ سب کچھ آج آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تب جا کر رب بتائے گا کہ کس کے کیا اعمال ہیں. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر تو کسی نے آج تک یہ تقریر نہیں ہوئی کہ ابھی آپ میرا ساتھ دو، میں چوری کروں گا بعد میں. بولا کسی نے؟ ہر کوئی کہتا آسمان سے تارے توڑ کر لا کے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندوں کو آزمانے کے 2 طریقے، ایک تو اس کو دے کر اس کا ظرف آزماؤ، اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے جب اس کو کوئی اختیارات ملتے ہیں، اور ایک چھین کر اس کا صبر آزماؤ، اس وقت بھی اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے، جب انسان سے کچھ چھن جاتا ہے، اس کے اندر والا انسان باہر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھی آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کے بھی آزمایا ہے. الحمدللہ ہمیں رات میں سونے کے لیے کوئی نیند کی گولی نہیں لینی پڑتی، نیند آتی ہے اچھی. اور اپنے منہ کھولنے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ ہماری بھی 4 چوری کوئی نکال کر سامنے رکھ دے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا رب نے کروائے ہی نہیں ہے. تو میں آپ تمام بزرگوں سے، تمام لوگوں سے، یہ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھر سے یہ شروعات کریں. ہمیں خود کو، اپنے آپ کو پہلے بیمار بننے سے بچانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بیمار بننے سے بعد میں سرکار کا کام شروع ہوتا ہے، بعد میں لوگوں کا کام شروع، بعد میں ڈپارٹمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد سے کم یہ جو پینے کا پانی یہاں پر آ گیا ہے، صاف پانی آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پلانٹ کے، اس سب لوگوں کو پورا کرے گا، پورے علاقے کو پورا. ایک اور لگ رہا ہے اس کے بعد. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پینے کے گندا پانی پینے سے جو بیماریاں ہوتی تھی کم سے کم، اور کہتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 68% بیماری پینے کا صاف پانی نہ پینے سے ہوتی ہے. گندا پانی پینے سے، واٹر بورن ڈیزیز کہتے ہیں اس کو، کہ 68% بیماری جو ہے وہ گندا پانی پینے سے ہوتی ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم 68% بیماروں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے ہیں، خواتین، بزرگ، مرد، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چھٹی کے دن میں، جہاں پہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ٹائم سارا گزارنا تھا، آج آپ اپنی اس چھٹی کے موقع پر جو ہے اس جگہ پہ آ کے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. سب لوگوں کے جس جگہ پہ، جہاں پہ جس کے بھی ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں نیگیٹو، آپ ان سے ہم بات نہ کریں، آپ کمیونٹی بات کریں، ان کو سمجھائیں. میں ایک بات آپ سے کہہ کے اجازت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارا کام ہے آواز لگانا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی یہ طاقت نہیں دی اپنی بات کسی کے انسان کے دل میں اتار سکیں. دلوں کو پھیرنے کی طاقت رب نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی. پیغمبر بھی 950 سال کی تبلیغ کے بعد اپنے سگے بیٹے کو اپنا نہیں کر سکے. تو رب نے یہ طاقت جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ دلوں کو پھیرنے کی طاقت جو ہے وہ اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دی. تو ہم تو آج کے اس دور کے گناہگار اس معاشرے کے لوگ ہیں. میں کیسے ایکسپیکٹ کروں میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ آپ میری بات مان لیں گے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا کام ہے آواز لگانا. رب نے انسانوں کو کے ذمہ سے آواز لگانے کی ذمہ، ہمارا کام آواز لگانا ہے. دلوں میں ڈالنا تو رب کا کام ہے، وہ میرا. تو مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کبھی بھی کہ بھئی کون ہماری بات مانے گا صحیح ہے، کون نہیں مانے گا. یہ میرا کام نہیں ہے. تو جو میرا کام نہیں ہے اس کی میں ٹینشن کیوں لوں؟ ہمارا کام ہے صحیح بات کو کہہ دینا، ہمارا کام ہے صحیح بات کی آواز لگا دینا. میرا کام ہے آپ تک، آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا. آپ بھی اگر اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے، آپ بھی اس آواز میں آواز ملانے والے بنے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس ایک بچے کو بیمار پڑنے سے اگر ہم نے بچا لیا تو ہماری ساری دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. تو آپ حضرات کا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور پاکستان زندہ